سے ڈاکٹر شاہد مسعود، اور آج میرے پروگرام میں وفاق کی وزیر پارلیمانی امور بابر ایوان صاحب موجود ہیں۔ منسٹر السلام علیکم اور خوش آمدید پروگرام میں آئیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے ایک تاریخی NRO پارلیمنٹ میں پیش کیا۔ ایز اے پارلیمنٹیرین، عوامی نمائندہ، کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ، جس کو کالا قانون دنیا کہہ رہی ہے عوام میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چاہ رہا تھا کہ آج آپ دھجیاں بکھیر دیں NRO کی، ایک کاپی میں آپ کے لیے بھی لایا ہوں، ایک میرے سامنے ہے، اور جہاں جہاں سے یہ کالا ہے مجھے بتاتے جائیے گا، میں آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ یہ کیا ہے۔ NRO کے بارے میں صرف یہ یاد رکھ لیں کہ یہ اس وقت نیشنل ریکنسیلیشن کے لیے جب یہ NRO لایا گیا تو اس میں 3 امینڈمنٹس ہوئی ہیں۔ ایک ہوئی ہے 494 میں جو ضابطۂ فوجداری ہے، اور ایک ہوئی ہے ریپرزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ میں، اور 2 امینڈمنٹس ہوئی ہیں احتساب کے اندر، احتساب آرڈیننس کو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کہتے ہیں۔ وہ دونوں کی دونوں امینڈمنٹس، ایک ہاف امینڈ ہو گئی اور دوسری کو رول آؤٹ کر دیا کل جو کمیٹی ہے نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی۔ اس کے باوجود بھی میں یہ آپ کی مبارکباد قبول کرتے ہوئے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پارلیمنٹ ہی وہ جگہ ہے جہاں پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، پارلیمنٹ ہی وہ جگہ ہے جو ڈیبیٹ کرنے کی اور لیجسلیشن کرنے کی اہل ہے، اور اگر پارلیمنٹ چاہے تو بابر صاحب آپ ایک وکیل ہیں، کامیاب وکیل ہیں ماشاءاللہ، کیسا ایک پرسنل سا سوال ہے، کچھ مقدمات ایسے ہوتے ہیں جن میں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ مقدمہ ہارنے والے ہیں، آپ جس کا کیس لڑ رہے ہیں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ وہ قاتل ہے، چور ہے، کرپٹ ہے، عدالت اس کے خلاف سزا سنانے جا رہی ہے، لیکن آپ نے پیسے پکڑے ہوتے ہیں، آپ کا کام ہے، تو آپ آخر تک دلائل دیتے چلے جاتے ہیں جانتے ہوئے کہ فیصلہ آپ کے خلاف آنے والا ہے۔ کیا وہی فیلنگز ہے اس کو NRO کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے؟ آپ کو پتا ہے کہ سارے کیسز جو ہیں وہ پیسے ہم ان میں نہیں لیتے، کچھ کیسز جو ہوتے ہیں وہ آپ قوم کی خاطر بھی کرتے ہیں، کچھ آپ دوستوں کی خاطر کرتے ہیں، اور کچھ آپ حکومت کی خاطر، کچھ اپنے پیشے کی خاطر۔ حکومت کی خاطر ابھی تک میں 8 مہینے وزیر نہیں تھا، یہ گورنمنٹ آئی تھی، میں نے ایک بھی کیس حکومت کا کوئی قبول نہیں کیا، اس لیے مجھے یہ تانا نہیں دیا جا سکتا کہ میں نے کبھی کوئی ایسا کیس گورنمنٹ کی اسٹرینتھ کے اوپر۔ کچھ دنوں کے بعد آپ کے موکل دوبارہ آپ کی خدمات ڈھونڈ رہے ہوں گے، میرے موکل شاید بڑھ جائیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کچھ کیس ایسے ہوتے ہیں جن میں سچ ہو سکتا ہے، میرا کام انویسٹیگیٹ کرنا نہیں ہے، میں وکیل ہوں، میرے پاس اختیار نہیں ہے انویسٹیگیشن کا۔ جس طرح جج انویسٹیگیشن نہیں کر سکتا، وہ مجرموں کو چھوڑ سکتا ہے اور بے گناہوں کو سزائے موت دے سکتا ہے، اسی طرح سے میں صرف فائل پڑھتا ہوں۔ I defend people on the file. So far as file of this case is concerned, which you are referring right now, یعنی چوروں، قاتلوں، ہر قسم کے لوگوں، کرپٹ لوگوں، شرعی عدالت جو مقدمات سنتی ہے وہ تو چیف جسٹس سے لے کے سارے ہائی کورٹ جو نوئنگ نہیں ہوتا نا، نوئنگ اس لیے کہ میرے پاس انویسٹیگیشن ہی نہیں ہوتی نا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کیس بنا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ درست ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹوٹل جھوٹ گڑا گیا، ٹوٹل بناوٹ۔ پاسبلٹی ہے نا کہ اس NRO کے تحت جن لوگوں نے فائدہ لیا وہ واقعی مجرم ہو، پاسبلٹی ہے یا نہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں، ہم اسپیسیفک ہو جائیں تو میں جواب دے سکتا ہوں۔ اہم ترین عہدوں پہ فائز، اہم ترین میں میرے جو موکلین تھے ان میں سے زیادہ تر تو سرکاری ملازمین تھے۔ میں نے 21 وفاقی سیکرٹری، 4 فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے چیئرمین اور 2 CDA کے چیئرمین اور بے شمار لوگوں کے کیس لڑے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں گے تو میں جواب دے دوں گا۔ لیکن جب NRO ڈسکس ہوتا ہے زیادہ تو وہ ایوان صدر کی مقیم شخصیت اور ان کے آس پاس جو لوگ موجود ہیں اہم ترین عہدوں پہ، ان کا ذکر ہوتا ہے۔ میں ایوان صدر کی جو مقیم شخصیت پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں۔ نہیں، میں تاکہ آپ ذرا، نبیل گبن کہتے ہیں کہ آس پاس لوگ گرفتار ہو گئے، کچھ بھی ہو گیا، ملبہ گر گیا، جو بھی ہو گیا ہمارے دوستوں پہ، ایوان صدر میں مقیم شخص جو ہیں، شخصیت، ان کو تحفظ حاصل ہے، انڈیمنٹی ہے، کیونکہ وہ آئینی طور پہ صدر ہے۔ گویا تحفظ صرف اس قلعے کا ہے، قلعے کا نہیں ہوتا، وہ تو آفس کا ہوتا ہے تحفظ۔ جب آپ آفس میں نہیں ہوتے، قلعہ وہیں ہوتا ہے، اور جو باہر نکل جاتا ہے اس کو تحفظ نہیں ہے۔ جنرل مشرف جب اس قلعے میں تھے تو ان کے خلاف کوئی پرچہ نہیں ہو سکا، لیکن جب وہ نکل گئے، نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ ڈسمس ہوئی اور تارڑ صاحب کتنا عرصہ بیٹھے رہے، ان کے خلاف کچھ نہیں ہو سکا۔ وین ہی واز بوٹڈ آؤٹ فرام دی پریزیڈنسی سارا کچھ ہو گیا، اور پھر ان کے سارے اختیارات بھی چلے گئے۔ اس میں جو دو پہلو آپ نے چھیڑے، پہلا پہلو وہ بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیا پریزیڈنٹ کے خلاف کوئی کیسز ایسے ہیں؟ آنسر از نو، دس از اے بگ نو، بیکاز آئی ہیو ڈیفینڈیڈ ہم ان 7 کیسز، کراچی، اٹک، لاہور، راولپنڈی، وہ سارے میرٹ پہ بری ہوئے۔ مجھے آپ کیس بتا دیں، میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ یہ تو بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ اب جو باقی حضرات ہیں وہ بری ہوئے ہیں، آف کورس لڑ کے، میں آپ کو کیسز گنوا دیتا ہوں۔ وہ جو کیسز NRO کے لیپس ہونے کے بعد واپس لیے گئے،
وہ اس سے پہلے بھی جو بری ہوئے، اب دیکھنا ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ آ رہی ہے 5 فروری سے لے کے مئی کے آخر میں تک جو کہتا ہوں کیسز واپس لیے گئے، جی واپس لیے گئے، کیا وہ این آر او کے تحت نہیں تھے؟ کسی جگہ بھی کیا وہ آپ بری ہوئے؟ کسی جگہ بھی آپ درخواست بتا دیں کہ کوئی ہماری طرف سے دی گئی ہو کہ آپ ہمیں بری کر دیں؟ نہیں، تو عدالتوں نے خود یعنی ایک Of course. ایک پروسیجر تھا پروسیکیوشن وڈرا کرتی ہے نہیں، ایک غالباً کمیٹیز بننی تھی کچھ، یہ جنہوں نے کیس بنائے تھے انہوں نے اپنا تھوکا ہوا چاٹ لیا. نہیں، کنہوں نے بنائے تھے کیس؟ کنہوں نے بنایا نواز شریف کی گورنمنٹ تھوڑی تھی، انہوں نے بھی بنائے، اور مشرف کے دور میں بھی تو کیس بنا. بی ایم ڈبلیو والا کب بنا تھا جناب والا؟ جی. یہ جو کیسز ہیں یہ 18 فروری کے الیکشن کے بعد، اور یوسف یہ گیلانی، کیسز ڈاکٹر صاحب پورے ادب کے ساتھ، جی جی میں فروری سے لے کے مئی تک کی بات کر رہا ہوں. بتا دیجئے کون سا کیس اس میں بری ہوا ہے، وہ آپ گن لیتے ہیں. آپ پوری لسٹ میری پوری لسٹ میں آپ کو دیتا ہوں نا، پوری لسٹ میں آپ کو دیتا ہوں. ٹھیک ہے، 5 فروری سے لے کے 30 مئی تک. اب میں نہیں، میں 12 سال کی بات کروں گا، اس لیے کہ there's a human being who has جسٹس نظام کیس پہ آ جائیں، گولڈ کیس پہ آ جائیں، مرسا کیس پہ آ جائیں، دیکھیں نا کیسز پہ آ جائیں. اب سوالوں کا اس طرح رکھتے ہیں، آپ سوال کریں میں جواب دیتا ہوں. پہلے یہ ہے کہ 11.5 سال تک ان کی انکارسریشن ہوئی، اور ہمارے پاس رولز ہیں جو پریزن رولز، ان کے مطابق 21.5 سال قید بنتی ہے. اگر وہ سارے کیس بھی وہ انڈر گراؤنڈ کے زمرے میں آ جائیں تو وہ سارے اس میں سے بری ہو جاتے ہیں. پہلا پہلو یہ ہے. دوسرا، ہم نے کیس لڑے ہیں، یہ کہاں تھے 11.5 سال؟ نہیں، آپ بری نہیں ہوئے. کیوں نہیں بری ہوئے؟ بری ہوئے ہیں سب. آپ نے کیسز این آر او کے تھے، ناٹ ایٹ آل. آپ اس کا نام لیں. آپ ایک منٹ، آپ کو یعنی عدالت نے فیصلہ دیا کہ زرداری صاحب بری کیا جاتا ہے، ان کو بے قصور قرار دیتے ہوئے. Of course, acquitted means بے قصور کسی جگہ بھی نہیں لکھا جاتا. لکھا جاتا ہے کہ مقدمہ واپس لینے کو آپ بری کہتے ہیں. ایکوٹل کہتا ہوں میں، بیکاز 369 میں لینگویج یہی یوز ہوئی ہے. اچھا، یعنی ان کو بے گناہ قرار دیا عدالت. آف کورس جب عدالت آپ کو ایکوٹ کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جو پروسیکیوشن لانے والے تھے وہ جھوٹے تھے، آپ سچے ہیں. دو باتیں، ایک تو یہ کہ مقدمہ ختم ہو گیا، ایک یہ کہ آپ کو مقدمہ ختم ہو گیا این آر او لڑ کے ہم نے بری کی. این آر او کی وجہ سے. این آر او کی میں بات نہیں کر رہا، مجھے بتائیں کون سا مقدمہ این آر او میں بری ہوا. جیسے نظام کیس ایکوٹڈ بیکاز there was absolutely no evidence. اچھا، he was in the jail when the case was made. بری نہیں ہوئے. بری ہوئے. ایکوٹل مینس بری. اچھا، کیسے ایکوٹل کوئی کمیٹی بنی تھی اس وقت؟ عدالت نے بری کی ہے. این آر او کے تحت جب این آر او سائن ہوا تھا یا لایا گیا تھا تو اس وقت یہ تھا کہ سارے مقدمات کو ایک کمیٹی غالباً دیکھے گی، اس میں ریٹائرڈ ججز ہوں گے، مختلف شخصیات، اور پھر اس کے تھرو گزر کے جی بری کیا جائے گا. ایسا نہیں ہوا. ایسا نہیں ہوا. یہ کیسز تو این آر او کا پروسیس بھی پورا نہیں ہوا. یہ کیسز کورٹ شرح صاحب کا پروسیس بھی پورا نہیں ہوا. میرٹ پہ کیسز عدالت نے چھوڑے. آپ کو ججمنٹ لیں اس پہ بحث کرنے کے لیے تیار ہیں. میرٹ سے مراد یہ، دیکھیے میرٹ سے مراد یہ کہ کل کراچی میں ایک بہت ہائی پروفائل ٹیررزم کا کیس تھا، عدالت نے بری کر دیا. میرٹ ہے نا، ان کے خلاف ایویڈنس نہیں ہے. میرٹ ہے، اسی کو کہتے ہیں. اب لیگل یہ ٹرمینالوجی ہے. میرٹ ہے. یہ بتائیں کہ یعنی وہ بندے قتل نہیں ہوا، بندہ کا قتل ہوا. خدا نہ خواستہ اس کمرے میں کوئی ہو جائے تو پہلے تو یہ تعین کرنا نا مارا کس نے ہے. یہ تو نہیں کہ جو یہاں قتل ہو گیا تو سارے اٹھا کے ہم جیل میں ڈال دیں. یعنی کرائم تو ہوا نا اپنی جگہ. کرائم جو ہوا، یہ کرائم کرنے والوں نے، جنہوں نے کرائم کو انویسٹیگیٹ کیا، انہوں نے جھوٹ بول کے ایک ایسا آدمی جو جیل میں بیٹھا ہو اگر اس کو لکھ دیا تو وہ لکھتے رہے نا. عدالتوں نے تو ایگزامن یہی کرنا ہوتا ہے. لیکن آپ کا کنسرن یہ ہے کہ کرائم ہوا ہے لیکن ہمارے بندے کے خلاف چونکہ کیس ثابت نہیں کیا جا سکا، کیس چل رہا تھا، اس لیے ہم نے وہ این آر او کے تحت ختم کرا. نارمل میں اس طرح سے کہتا ہوں، یہ آپ کی سجیشن ہے، لیکن میں اس طرح سے کہتا ہوں کہ جب ایسے کیسز بنے، آلموسٹ میجورٹی آف دی کیسز، آصف صاحب واز ان دی جیل، there was absolutely no evidence, politically motivated cases تھے. عدالتوں نے جب دیکھا فائل میں کچھ نہیں، انہوں نے میرے اکاؤنٹ میں، میرا اکاؤنٹ ہو کسی بینک میں، اس میں $60 ملین آ جائیں، $60 ملین میرے نام پہ اکاؤنٹ، اور میں اس کو نکلواؤں اور میرا اکاؤنٹ فریز ہو جائے. جی اب آپ کہیں کہ جی منی لانڈرنگ تو نہیں ہوئی، ثابت کیا جائے منی 60 ملین منو سلوا آیا آسمان سے، کوئی چیک جمع کرا کے چلا گیا. 60 ملین سوئس اکاؤنٹ میں کہاں سے؟ ایک چھوٹا سا وقفہ یہاں لے لیں بابر امان صاحب، اور وقفے کے بعد خواتین حضرات موقع